بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے حصہ دوم کا سبق نمبر 39 پڑھ رہے ہیں، اور یہ ویسے باب ہے 51، باب الرجاء، یعنی اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کا بیان۔ آج ہم اپنے سبق کی ابتدا اس حدیث سے کر رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ او ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما شک الراوی ولا یضر الشک فی عین الصحابی لأنہم کل عدول قال لما کان یوم غزوۃ تبوک اصاب الناس مجاعہ فقالوا یا رسول اللہ لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا وادہنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا فجاء عمر رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ ان فعلت قل الظہر ولكني ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما راوی کا شک ہے، اور صحابی کی تعیین میں شک کا ہونا کوئی مضر نہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ عدول ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو لوگوں کو بھوک نے تنگ کیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور اس کا گوشت کھائیں تو اس کی چربی حاصل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گے، صحابہ اکرام سے ان کے بچے کھچے کھانے منگوا لیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دیں، امید ہے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ان کے بچے کھچے کھانے منگوائے۔ فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الرجل بكف تمر ويجيء الآخر بكثرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ رواہ مسلم۔ تو کوئی مٹھی بھر چنا لایا، کوئی دوسرا مٹھی بھر کھجور لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی چیزیں نظر آنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا اس سے اپنے برتنوں کو بھر لو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے برتنوں کو بھر لیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہ تھا جس کو انہوں نے بھرا نہ ہو، اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کچھ بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص ان دونوں کے اقرار کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں اسے کوئی شک اور شبہ نہ ہوگا تو اس کو جنت سے نہیں روکا جائے گا۔
اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے معمولی سے کھانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کے لیے کافی کر دیا، بلکہ کافی تو کیا بچ بھی گیا، جس کو انہوں نے دوسرے وقت کے لیے محفوظ کیا۔ تو وہ لشکر کتنا بڑا تھا، یعنی غزوہ تبوک میں صحابہ کی کتنی تعداد تھی، اس کے بارے میں بخاری میں تو یہ آتا ہے کہ وہ ایک کثیر تعداد تھی، اور اتنی تعداد کہ اس کو لکھنا مشکل تھا، کسی رجسٹر وغیرہ میں لکھ کر ان کی حاضری لینا جو ہے یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی بھی ہو جانا چاہتا تو وہ مخفی ہو سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دے دے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں مسلمانوں کی تعداد 30 سے 40 ہزار تھی۔ بہرحال اتنے بڑے مجمع کے لیے تھوڑا سا کھانا کافی ہو جانا، دوسرے وقت کے لیے بھی محفوظ کر لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہوا۔ پہلے جو فرمایا کہ وہ پوچھنے آئے کہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کر لیں، نوازیہنا ان جانور کو کہتے ہیں جو پانی وغیرہ یعنی بار برداری کے لیے یا پانی لادنے کے لیے جو اٹھانے سامان کو ادھر ادھر اٹھانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نازح، اور اس کی مؤنث نازحہ آتی ہے اور اس کی جمع نوازح، اور یہ باب فاتحہ یفتح سے آتا ہے۔ اس کا مطلب اگر فاتحہ یفتح سے آئے تو اس کا مطلب برتن کا رسنا وغیرہ۔ بہرحال اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہوا، اور جو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے ہم اس کے بارے میں تفصیلاً پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی، اللہ کی توحید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو شخص گواہی دے اور اس کے علاوہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے تو اس کو دخول اولی نصیب ہوگا، وگرنہ اللہ چاہے تو اس کو فوراً معاف کر سکتے ہیں یا پھر وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو اس سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر عاجزی تھی کہ آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا معجزہ یا خود میں اکڑ آئی ہو، بلکہ آپ نے فوراً یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں یہ کروایا ہے یہ در حقیقت اللہ ہی کے حکم سے ہوا۔ اس حدیث کے راوی اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں ہم مختصر سا بیان کرتے ہیں کہ یہ اتبان ان کا نام تھا اور ان کے والد کا نام مالک تھا۔ یہ قبیلہ سالم سے تعلق رکھتے تھے، قباء کے قریب ان کا گھر تھا اور اپنی قوم کے یہ سردار تھے، مسجد بنی سالم کے امام تھے۔ جب نمینہ ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر اپنے گھر میں جگہ بنوا لی تھی۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ شرف کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 52 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو حملے سے واپسی پر محمود بن ربیع ان کے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ تو ان کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا، تو اب ہم حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ وعن اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ وَهُوَ مِمَّنْ شَاهِدَ بَدْرًا قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدتُّ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ
واستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له فلم يجلس۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے۔ ان سے روایت ہے کہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتا تھا اور میرے اور ان کے درمیان ایک ایسا برساتی نالا پڑتا تھا کہ جب بارشیں زیادہ ہو جاتی تو اسے پار کر کے مسجد تک جانا میرے لیے دشوار ہوتا تھا۔ تو چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بے شک وہ نالا جو میرے اور میری قوم کے درمیان میں ہے بارش کی وجہ سے بہتا ہے اور اسے پار کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ میری بینائی بھی کمزور ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے دن سورج کے بلند ہونے کے وقت تشریف لائے۔ اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابھی بیٹھے نہ تھے۔ حتی قال این تحب ان اصلی من بیتک فاشرت له الى المکان الذي احب ان يصلي فيه فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فکبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سی جگہ پسند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ پس میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس جگہ میں نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزیرہ کے لیے روکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ قریب کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ آپ میرے گھر تشریف فرما ہیں تو انہوں نے آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مالک کو کیا ہو گیا، نظر نہیں آ رہا؟ تو ایک دوسرے نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے کچھ محبت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہ کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اقرار کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، لیکن ہم تو بظاہر اس کی محبت اور اس کی باتیں کرنا سوائے منافقین کے اور کسی کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں
اس سے اس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں در حقیقت یہ بتایا گیا کہ بدگمانی جو ہے وہ ناجائز ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی کرنا انتہائی سخت گناہ ہے۔ جس طرح کہ یہاں پہ بتایا کہ مالک نہیں آیا تو دوسروں نے کہہ دیا کہ وہ منافق ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو شرعی عذر کی وجہ سے باجماعت نماز کو چھوڑنا جائز ہے، جیسے کہ یہاں پہ بتایا وہ فرماتے ہیں فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، یعنی اس کو پار کر کے مسجد تک جانا میرے لیے بہت مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی۔ اور یہاں پہ انکرت بصری اور ایک دوسری روایت میں ساء بصری اور ایک روایت میں اصابنی فی بصری کا لفظ ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ شروع سے نابینا نہیں تھے بلکہ ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک مخصوص جگہ کروائی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی جگہ کو خاص کر لیں اپنے لیے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مستورات یعنی خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لیں تو یہ درست ہے۔ اور جہاں یہ فرمایا کہ انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خزیرہ تیار کروایا تھا۔ تو خزیرہ جو ہے یہ ایک طرح کے حلوے کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے خزیرہ تیار کروایا تاکہ آپ اس کو کھا لیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم ہر وہ شخص جو کلمے کی گواہی دیتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو ہمیں اس کے بارے میں نیک گمان رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ جس کے بارے میں کہا گیا ذالک منافق، کہ وہ تو منافق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے اس بات پر اعتراض کیا کہ مومن کے لیے اس طرح کا لفظ جو ہے اس کے لیے بولنا جائز نہیں۔ اس نے اگر توحید اور رسالت کی گواہی دی تو ہم اس پر ہی اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کے باطن کو اللہ کے سپرد کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے نیک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ہم نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بدگمانیوں سے بچائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھیں کہ جو کلمہ گو ہے وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا، تو اس کے لیے کافر کہنا یا منافق کہنا یہ بالکل درست نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔